زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. تو جب مرشد کی صورت میں مصطفیٰ بھی ہے اور کبریا بھی ہے تو وہی قلم یہاں بھی لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بھائی وہی قلم لگے گا نا. تم مرشد کو تو نہیں دیکھ رہے ہو، تم تو اس میں اس کو دیکھ رہے ہو. تو جب تم اس میں اس کو دیکھ رہے ہو تو معاملہ تو تمہارا اور اس کا ہے، مگر کھڑکی تو یہ ہے نا، دروازے کی طرف تو دیکھو گے نا. آپ کہو کہ نہیں میں تو گھر کے پیچھے سے جا کر دیکھوں گا تو بولے گا جاؤ نہیں ملتا. لہذا اب آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ کب پکا ہوگا، تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں. آپ آج دنیا کو چھوڑ دیں. چھوڑنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تارک الدنیا ہو جائیں. یہ مطلب مت لینا اس کا کہ آپ تارک الدنیا ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ کرتے تھے. بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کی ہے، شادیاں بھی کی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے، دوست یار بھی ہوئے ہیں، پڑوسی بھی ہوئے ہیں. انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے. یہ نہیں کہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں، نہیں. مزہ تو تب ہے کہ بیوی بچوں میں رہ کر، گھر میں رہ کر، لوگوں میں رہ کر، بازار میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر آپ دنیا سے باہر ہو جائیں. آپ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے مخاطب ہوں. خدا کی قسم میں نے 30 سال سے اللہ کے سوا کسی سے کلام ہی نہیں کیا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ والے جو تقریریں کرتے ہیں یا ہمیں ہدایت کرتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں، دھماکہ کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ امر ربی کا وہ پورا کرتے ہیں، امر ربی کو پورا کرتے ہیں، اور ان کا تعلق آپ کی شکل، صورت، مال، دولت کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ تم میں سے امیر کون ہے اور غریب کون ہے اور بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. ان کا تعلق اور ان کا تصور اپنے رب، اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے. آپ اپنی ساری توجہ اپنے مالک کی طرف کر دیں. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ پھر آپ کا یہ دنیا جو ہے یہ سبب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے. یعنی آپ کو سبب، وسیلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن مگر ہم ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، یار یہ ڈی ایس پی سے میری دوستی ہو جائے کام آئے گا، فلاں وزیر مجھ سے دوستی ہو جائے میرے کام آئے گا، فلاں کونسلر ہے میرے کام آئے گا، ہے نا. تو اس کو خفی شرک بولتے ہیں. خفی شرک، یعنی آپ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ ادھر متوجہ ہو گئے. جب آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو جب بھی کوئی حالات ایسے آئیں گے دنیا کے اسباب کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا سبب خود بخود بنا دے گا کہ جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ آ کر آپ کا کام کر دے گا. یہ میرے مرشد کا فیض، میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میرے مرشد کا یہ فیض ہے. حضرت محمد قاسم مشوری رحمت اللہ علیہ کی ذات کا یہ فیض ان کا ہے کہ خدا کی قسم 50 سال سے آج
تک مجھے نہیں معلوم ہوا ہے، اور نہ میں نے کبھی معلوم کیا ہے کہ ہمارے تھانے کا ایس ایچ او کون ہے. نہیں، مجھے نہیں معلوم ایس پی کون ہے. 100 دفعہ ملے بھی ہوں گے آ کر، نہیں نام یاد، مجھے نہیں نام یاد کون ہوگا. اور سینکڑوں مرتبہ ایسے حالات ہوئے کہ جس کا تعلق تھانے سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اس وقت کا افسر ہوتا تھا خود بخود کسی کو مقرر کر دیتا تھا اور اس معاملے کو حل کر دیتا. کئی معاملات ہوئے، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، یہاں کئی دفعہ وہ ہوا، مخالفت تو ہوتی ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق، آپ کہتے ہیں کہ تصور کیسے قائم ہوگا؟ تصور ایسے قائم ہوگا کہ جب اس دل میں آپ کے غیر ختم ہو جائے، غیر نہ رہے، یعنی آپ کے قلب میں سوائے اپنے رب کے اور کوئی نہ رہے. پھر اسباب کی دنیا میں کام کاج کرتے رہیں، مگر ایسے کریں جیسے زندوں میں ایک مردہ چلتا ہے. زندوں میں ایک مردہ گھوم رہا ہے. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. تو آپ مرے ہوئے پھرتے رہیں، لوگ سمجھیں گے یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ سائیں بادشاہ ہمارے مرشد کریم وہ درگاہ شریف سے نکل کر نہر تھی، وہ نہر کی طرف آئے ہوئے تھے. آپ کبھی کبھی شام کو نکل کر اس طرف نہر کی طرف، باغیچہ بھی، باغ بھی تھا، ادھر جاتے تھے. ساتھ میں کچھ جماعت بھی ہو جاتی تھی. گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھ کر آیا نہر کے کنارے پر. اس نے آ کر پوچھا، بابا مجھے مولوی مشوری سے ملنا ہے. مولوی مشوری سے ملنا